السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک میں اہم واقعہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ حضرات اور خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام کے سفر پہ تھے اور مدینہ سے 300 میل کے دوری پر، اور ان کی بیوی کا ایک واقعہ لکھا ہے میرے دوستو کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوا۔ بہت سے بچے پیدا ہوئے لیکن انتقال کر گئے۔ بڑھاپے میں اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، لکھا ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگا، اس کے اندر لاغر پن ہونے لگا، کمزور ہونے لگا، بیماری اس کو پکڑ لی۔ تو میرے دوستو، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا اور خبر بھیجی کہ جتنی جلد ہو سکے آپ آئیں اور آپ کا بچہ بیمار ہے، اس سے مل لیں۔ میرے دوستو، لکھا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے سفر کرتے ہیں فوراً، بغیر کھائے اور پیے، اور جس حالت میں تھے اسی حالت میں شام سے مدینے کے لیے سفر باندھ لیتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر، 300 میل کا سفر میرے دوستو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو خبر ہوتی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں۔ اس سے قبل میرے دوستو، مغرب کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ رہے ہیں، اور مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے وقت اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیں گے میرے دوستو، میری ماں اور بہنیں اس ویڈیو کو اور اس تقریر کو غور سے سنیں گی، انشاءاللہ ان کا زندگی بدل جائے گا میرے دوستو۔ ایک لخت جگر ہے، کلیجہ کا ٹکڑا ہے، نور نظر ایک بیٹا ہے، اس کا عصر میں انتقال ہوتا ہے، اس بچے کو لے جا کر کے سلا دیتی ہے۔ مغرب میں ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ تشریف لاتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ بیوی بیٹے کا کیا حال ہے۔ اس بیوی کے دماغ کو دیکھیں، اس نیک اور دیندار بیوی کا جواب سنیں۔ انہوں نے اپنے دماغ میں یہ بات لگائی کہ ہمارے شوہر جو ہیں 300 میل کا سفر کر کے طے کر کے آئے ہیں اور بغیر کھائے پیے تھکے ہوئے ہیں۔ اگر میں ان کو اس وقت یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو نہ تو کھائیں گے نہ پیئیں گے، رات کو نہ سوئیں گے، پوری رات بے چینی میں گزر جائے گی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کے نفس کو، روح کو آرام مل گیا ہے اور سو رہا ہے۔ جواب دیکھیے گا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ بیٹا سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، صبح ملاقات ہو جائے گی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی جو ہے اپنے بچے کو نہلا کر کے، دھلا کر کے، کفن وغیرہ پہنا کر کے، تیار کر کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب فجر کی نماز کے بعد واپس آتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے ایک سوال کیا، ایک کوشچن کیا۔ سوال یہ کرتی ہیں کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اے میرے شوہر سرتاج من سلامت، ایک مسئلہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص امانت کی چیز ہمارے پاس رکھا ہے اور بہت دنوں تک میرے پاس رکھا ہے، اگر وہ امانت کی چیز واپس لیتا ہے اور مانگتا ہے تو اسے دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کی امانت کو اسے فوراً اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اس کے اندر خیانت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس حالت میں وہ سامان ہے اسی حالت میں اس امانت کو واپس کر دینا چاہیے۔ میرے دوستو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جواب سنیں گے۔ فرماتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا تھا، ہم نے امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی۔ جب تک اللہ نے ہمارے پاس امانت رکھی ہم نے اس کی حفاظت کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم سے واپس مانگا، ہم نے خوشی خوشی اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور آپ کا بیٹا جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا اور انتقال کر گیا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے گا، روئیے گا نہیں، چلائیے گا نہیں،
چونکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے سپرد ہم نے واپس اسے کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر عجیب سی کیفیت ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی، تم مجھے اجازت دو، میں اس واقعے کو اور اس حال میں اپنے بیٹے کو لے جا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کر کے اس واقعے کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہوتی ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے خبر بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک بندی نے اور آپ کی ایک خادمہ نے، آپ کی ایک صحابیہ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے میں بھی خوش ہوں اور آپ بھی اس سے خوش ہو جائیے۔ میرے دوست، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور ان کی بیوی کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، کیا ہماری اگر ایسی حالت ہو، ہمارا بچہ انتقال کر جائے، ہمارا بچہ اگر مر جائے یا شہید ہو جائے، ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں، کہانی اور قصے بیان کرتے ہیں، اس بچے کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی وہ صفت موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر کریں جو قرآن نے صبر کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول نے صبر کرنے کے لیے کہا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں ایسا نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر ایسا واقعہ ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ لے لیتا ہے، تو اس پر صبر کریں، روئیں اور گڑ گڑائیں نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آنسو کے 2 قطرے اگر نکل جاتے ہیں اپنے آپ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں اور چاک کرتے ہیں اور روتے ہیں، بلبلاتے ہیں اور اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم کو سزا دیں گے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح واقعہ ہو، صبر کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔